بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری محترم ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 پڑھی گئی ہے. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. اور یاد کرو احسان اللہ کا تم پر اور اس کا وہ عہد جو تم سے کر رکھا ہے، جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو، سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ. سورہ مائدہ کی اب تک کی آیتوں میں کھانے پینے اور نکاح کے متعلق دنیاوی احکام بھی بیان کیے گئے، اور پچھلی نشست میں جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں دینی احکام شریعہ کو بیان کیا گیا ہے. تو وہ دنیاوی احکام ہو یا دینی احکام ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ان احکام کے اندر بندوں کے لیے مصلحت ہے، بندوں کے فوائد ہیں، بندوں کے منافع ہیں. تو کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تم پر کی ہیں تو اس احسان کو، ان نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. رات میں غور کر رہا تھا سوتے سوتے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ایک سے زائد جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے. اور جب میں نے اس کا تجزیہ کیا، اس کی انالیسس کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جب کبھی بھی فرمایا ہے تو آیا روحانی نعمت کے بعد فرمایا ہے یا مادی نعمت کے بعد فرمایا ہے؟ اور پوری دنیا کے اندر یہی دو نعمتیں ہوتی ہیں، مادی نعمت یا روحانی نعمت. ہم نے پڑھ لیا سورہ آل عمران کے اندر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان جو تم پر ہوا اس کو یاد رکھو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے. یہاں اسلام، ایمان، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روحانی نعمت ہے، اس روحانی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہاں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اس سے پہلے دنیاوی احکام، دینی احکام، یہ بھی روحانی نعمت ہے. تو اس نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم
ایمان والو یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانے کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ یہاں جسمانی نعمت، مادی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے الیاذ باللہ زبان بولتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، لرز جاتی ہے۔ آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے کئی قسم کی چالیں کی مشرکین نے، یہود نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور آپ کو حیات بخشی ایک مدت تک، جب تک یہ کام پورا نہیں ہو جاتا۔ سورہ احزاب میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ وہاں غزوہ احزاب میں، احزاب کہتے ہی اس لیے ہے کہ اسلام ایک طرف تھا اور دوسرے تمام قبائل دوسری طرف تھے۔ اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر ٹرنچز اور خندقیں کھودی گئی تھی تاکہ دشمن آ نہ سکے۔ تو وہاں بھی مادی نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جبکہ لشکر چوطرف سے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ہوا بھیج دی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نے دیکھے نہیں تھے۔ تو یہاں زندگی بچا دی، ان لشکروں کو دور کر دیا تم سے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو دو مقام پر فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ نبوت روحانی نعمت، ملوکیت مادی نعمت، جسمانی نعمت، ان دونوں نعمتوں کا استحضار کرنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دعوت دی۔ ایک موقع پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ۔ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آل فرعون سے نجات دے دی کہ وہ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس سے تمہیں نجات دے دی۔ تو یہاں مادی نعمت پر اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ تو رات کو سوتے سوتے یہ سارے آیتیں غور کر رہا تھا، یکے بعد دیگرے آیتیں آتی گئیں، لیکن مضمون ہمارا دوسری طرف چلا جائے گا۔ ہم آمدم برسر مطلب اپنے مطلب کی بات پر آتے ہیں۔ یہاں وذکروا نعمت اللہ علیکم، ایک تو اللہ کا احسان جو تم پر کیا، یہ پیچھے جو احکامات بیان کیے گئے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں روحانی احکام بھی ہیں، مادی احکام بھی ہیں، جسمانی احکام بھی ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کا وہ عہد جو تم سے کر رکھا ہے۔ اس عہد کے سلسلے میں نمبر 1 علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں، نمبر 2 علامہ جار اللہ زمخشری نے الکشاف میں، نمبر 3 تفسیر کبیر تفسیر رازی سے مشہور ہے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بڑی بڑی جو تفاسیر ہیں ان میں 3 احتمالات کو بیان کیا ہے کہ وہ عہد اور وہ میثاق کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا احتمال ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں، عہد ازل، عہد الستو کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ہم سب کی ارواح عالم ارواح کے اندر چونٹیوں کی شکل میں جمع تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، تو ہم سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا کیوں نہیں۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اگر یہ مراد لے لیں تو واسقہ اس کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی اور حقیقت میں اللہ ہی نے عہد کیا تھا، اللہ ہی نے ہم سے عہد لیا تھا، اور اس عہد کی تجدید کے لیے، اس عہد کی یاد دہانی کے لیے، اس عہد کو ریمائنڈ کرانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر امامت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آج تک جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا، اس عہد الستو کی تجدید کے لیے، اس عہد الستو کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ یہ نہیں کہ ویسے ہی چھوڑ دیا، اس عہد الستو کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو یہ عہد یاد دلانے کے لیے کوئی آیا نہیں تھا، اس کی حجت تام ہو گئے، اس کو بولنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ تو ایک احتمال یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا احتمال یہ بیان کیا ہے کہ اس عہد سے مراد بیعت رضوان، بیعت رضوان جس کو بیعت سلوک بھی کہہ دیتے ہیں۔ بیعت رضوان کیا ہے؟ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، محلقین مقصرین رؤوسکم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا، وہ آخری آیت سورہ فتح کی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، آخری رکوع کی پہلی آیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تیار فرمایا، اور صحابہ کو لے کر کے عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ جس میں ہوئی، آپ مقام حدیبیہ پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرکین مکہ اور کفار قریش گھبرائے ہوئے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ کسی کو بھیجا جائے مذاکرات کے لیے، تاکہ ان کو تسلی ہو کہ بھئی ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے ہم لوٹ جائیں گے، لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، لہذا ہمارا راستہ نہ روکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیے اور مشرکین مکہ کفار قریش کو دلاسا اور تسلی دیجئے کہ ہمارا لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکو، عمرہ کر کے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے وفود آتے رہے اور تمام وفود کو آپ نے یہ جواب دیا، اور انہوں نے جا کر کے اپنے چودھریوں کو یہ بات بتائی، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے عمرہ دینے کی اجازت دینے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے تو وہ لوگ سخت دشمن ہیں، کفار قریش اور مشرکین مکہ، اور میری سختی اور شدت سے بھی وہ واقف ہیں، میرے مزاج سے بھی وہ واقف ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں میرے خاندان کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو اس سلسلے میں میری حمایت کرے، تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا نام پیش کرتا ہوں کہ جس کا خاندان قوت اور عزت کے اعتبار سے بہت اونچے ہے، بہت اوپر ہے، اور اس خاندان کی عزت اور قوت کی وجہ سے لوگ ان کی بات بھی مانیں گے اور ان سے تعرض نہیں کریں گے، ان کو چھیڑیں گے نہیں۔ اور نام پیش کیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اس خدمت پر مامور کیا کہ آپ مکہ المکرمہ جائیے، اور سب سے پہلے تو جو ہمارا راستہ روکے ہوئے ہیں ان کو تسلی دیجئے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ وہاں جو ضعفاء ہے مسلمین، جو ہجرت نہیں کر سکے اپنی کمزوری کی وجہ سے، اسباب کی فراہمی کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ ان کو جا کر کے تسلی دینا، اچھی باتیں کرنا اور کہنا کہ عنقریب مکہ المکرمہ فتح ہو جائے گا اور تمام مشکلات کا خاتمہ ہوگا، یہ کہنا ضعفاء مسلمین سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکاب ہوئے، تشریف لے گئے،
جب مکہ المکرمہ پہنچے تو سب سے پہلے تو مقام بلدہ پر، جہاں یہ بڑے بڑے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ کا راستہ روکے ہوئے تھے، تو وہاں پہنچ کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا راستہ نہ روکو، عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ بھائی اپنے بزرگوں سے کہہ دو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو ملاقات ہو گئی ابان ابن سعید سے، اور انہوں نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ بعد میں وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ قبیلے بنو سعید کے تھے، اور قبیلے بنو سعید قوت، شہرت، عزت کے اعتبار سے بہت طاقتور قبیلہ تھا۔ چنانچہ ابان ابن سعید نے کہا کہ آپ آئیے میرے ساتھ مکہ المکرمہ میں، آپ جہاں چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ ابان ابن سعید نے اپنے گھوڑے پر حضرت عثمان بن عفان کو سوار کیا اور مختلف قبیلوں میں گئے اور باتیں کی، اور اس کے بعد ضعفائے مسلمین کے پاس آئے، اور ضعفائے مسلمین کے سامنے بھی وہ بات رکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ گھبراؤ مت، ان قریب تمام مشکلات کا فتح مکہ کی صورت میں خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ حضرت ابان ابن سعید نے حضرت عثمان ابن عفان کو پناہ دی تھی، وہ قبیلہ بہت بڑا تھا ان کا، چنانچہ کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا تھا، تعرض نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بات پہنچائی۔ اس درمیان کفار قریش اور مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ 50 آدمیوں کو تیار کیا، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ نمٹانے کے لیے، ان کا قصہ ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو تیار کیا۔ اور ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرے 10 مسلمان بھی مکہ المکرمہ میں ان کے ساتھ ہو گئے، چلے گئے۔ جب یہ 50 آدمی جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے تھے، انہوں نے تیر برسائے، پتھر برسائے اور آپ کو ختم کرنے کی پلاننگ کی تھی، لیکن محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور گارڈ تھے، آپ کی حفاظت پر وہ مأمور تھے، انہوں نے ان تمام کو جو آپ کی تاک میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی گھیرا لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کو ختم کرنے کے لیے، سب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا۔ ادھر مشرکین مکہ اور قریش مکہ کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہمارے 50 آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان جو مکہ میں تھے اور ان کے ساتھ 10 مسلمان جو مکہ میں تھے ان کو روک لیا کہ ہم جانے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے آدمیوں کو وہاں پکڑ لیا ہے۔ اور ایک بات یہ پھیلا دی کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ بس یہ بات جب نبی کو پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ وہ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، بیعت لی، اور یہ بیعت علی الجہاد تھی، اور بیعت لی اور اس میں یہ کہا کہ ہم جہاد پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان تو وہاں موجود نہیں تھے، حضرت عثمان کی فضیلت کی بات ہے، یہ ان کی فضائل میں یہ بات لکھی جاتی ہے، شمار کی جاتی ہے کہ جب حضرت عثمان کی بیعت کی باری آئی تو آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھا اور یوں کہا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، گویا کہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہ بیعت علی الجہاد، اس کی طرف اشارہ ہے، تو بیعت الرضوان کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا واقعہ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مسلسل 10 سال تک دعوت اسلام پیش کرتے رہے، مختلف قبائل میں جاتے، لیکن چند خوش نصیب نفوس کے علاوہ سب نے
آپ کی دعوت کی عمومی طور پر مخالفت کی، اور کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ناجائز طریقے اختیار کیے کہ آپ کسی بھی طرح یہ دعوت کے کام سے رک جائیں. لیکن اللہ جسے رکھے اس کو کون چک ہے، اور جب اللہ اپنے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے تو کون ہے جو اس کو مٹا سکے. پھونکے سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیا ہے پہلا مصرع؟ کفر کی ظلمت پہ ہے خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی، چند نفوس اسلام لائے. ہوا یہ کہ 11ویں سال نبوت کے، ابھی آپ مکۃ المکرمہ میں ہیں، ہجرت نہیں کی ہے، تو نبوت کا 11واں سال، قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ یعنی مدینہ منورہ سے، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس مدینہ منورہ کے دو مشہور قبیلے ہیں، کچھ لوگ حج کے لیے آئے. اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ حج کے موقع پر مینا میں اور مختلف مقامات پر جو قبائل آتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. چنانچہ قبیلہ خزرج کے جو کچھ لوگ آئے تھے ان کو بھی اسلام کی دعوت تھی، ان کو قرآن سنایا، اپنا تعارف کرایا، وہ متاثر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. یہ اتفاقی ملاقات تھی. کچھ لوگوں نے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ شمار کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بیعت عقبہ اولیٰ نہیں ہے، اس میں عبادہ ابن صامت بھی نہیں تھے، یہ تو اتفاقی ملاقات تھی. چلو نبوت کا 11واں سال، یہ 6 بندے مسلمان ہو گئے جن کے نام یہ ہے: اسعد ابن زرارہ نمبر 1، عوف ابن الحارث نمبر 2، رافی ابن مالک ابن عجلان نمبر 3، قطبہ ابن عامر نمبر 4، عقبہ ابن عامر نمبر 5، جابر ابن عبداللہ ابن رباب رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 6. یہ وہ جابر ابن عبداللہ نہیں جن کی 9 بہنیں تھیں اور ان کے والد بہت سارا قرضہ چھوڑ کر انتقال کر گئے تھے، نہیں، کیونکہ ان کے دادا کا نام تو حرام ہے، جابر ابن عبداللہ ابن حرام. یہ دوسرے ہیں جابر ابن عبداللہ ابن رباب. بہرکیف یہ 6 مسلمان ہوئے اور مدینہ منورہ لوٹے. کیا مدینہ منورہ لوٹے؟ جیسے ہی لوٹے تو ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر گھر میں یہ لوگ جہاں بھی جاتے آپ کا چرچا کرتے، اسلام کی دعوت، آپ کا نام. تو مدینہ کا کوئی گھر، کوئی محفل، کوئی مجلس ایسی نہیں تھی کہ جس میں آپ کا ذکر مبارک نہ ہوا ہو، ان 6 لوگوں نے ذکر نہ کیا ہو. تب ہوا یہ کہ نبوت کے 12ویں سال 12 اشخاص حج کے لیے آئے، اور ان 12 اشخاص میں حضرت عبادہ ابن صامت بھی تھے. ان 12 میں سے 5 تو وہی تھے جو پچھلے نبوت کے 11ویں سال 6 آئے تھے، ان میں سے 5 تھے اور 7 نہیں آئے، تو 7 5 12 ہو گئے. ان سے بیعت ہوئی مینا کی گھاٹی میں، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. یہ بیعت عقبہ اولیٰ. اور پھر نبوت کے 13ویں سال جب بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی اور یہ 12 سے بیعت کر لی، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور اس مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیجا. چنانچہ یہ مدینہ منورہ ان کے ساتھ پہنچے. اسد ابن زرارہ بڑے آدمی تھے، بڑا نام تھا، ان کے گھر میں قیام فرمایا اور وہ رہ کر کے اسلام کی تعلیم دیتے رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے. ان کی محنت سے ہوا یہ کہ نبوت کے 13ویں سال 75 حضرات نے حج کے لیے آنے کی تیاری کی. ان میں سے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. جب یہ آئے تو ان سے بیعت کی مینا کی گھاٹی میں. یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے، اور یہی وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے کہ جس میں آپ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام اس بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے اور یوں فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب کو مقرر کیا تھا، ایسے ہی میں تمہارے اندر 12 نقیب کو مقرر کرتا ہوں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا. نقیب سردار، کفیل، چودھری،
ذمہ دار، اور ان 12 ذمہ داروں میں ایک عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو یہ عبادہ ابن صامت کی فضیلت ہو گئی، بدری صحابی ہے اور بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک رہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شہید رہے. وہ بیعت میں نہیں تھے جس میں 6 حضرات مسلمان ہوئے ہیں، اس میں نہیں تھے، اس میں عبادہ ابن صامت نہیں تھے. اس کو تو کچھ لوگوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کہہ دیا، وہ تو اتفاقی ملاقات تھی، وہ بیعت نہیں تھی. تو بیعت عقبہ ثانیہ سن ہجری سن نبوی 12 میں، اور بیعت عقبہ ثانیہ اور ثالثہ یعنی جو حقیقت میں ثانیہ ہے، بیعت عقبہ اولیٰ حقیقت میں پہلی بیعت جو ہے وہ کون سی ہے؟ سن ہجری سن نبوی 12 میں ہوئی ہو، نبوت کے 12ویں سال میں، اور دوسری جس میں 75 آدمی آئے وہ نبوت کے 13ویں سال میں ہوئی وہ. تو جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں 12 نقیب مقرر کرتا ہوں، اور یوں فرمایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ان کے نقیب تھے، ایسے ہی تم اپنی قوم کے نقیب رہیں گے. چنانچہ یہ لوٹے اور اس میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. یہ بیعت سلوک کہلاتی ہے. بیعت رضوان بیعت الجہاد تھی، اور یہ بیعت سلوک کہلاتی ہے. بیعت سلوک کی بات جب نکلی ہے تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً، جن کا لمبا چوڑا بیان ہمارے یہاں ہوا تھا، ان کا آخری بیان تھا یعنی یہاں اس ملک کے دورے کے اعتبار سے. تو انہوں نے اپنی بخاری کی شرح تحفۃ القاری میں یہ بات لکھی ہے بیعت السلوک کے سلسلے میں. وہ میرے خیال سے گوش گزار کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ بیعت کا معنی ہے بیچنا، فروخت کرنا، لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اپنی جان کو برضا و رغبت خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ جنت کے بدلے میں بیچ دینا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کے بعد تحریر فرمایا کہ بیعت سلوک جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس پر نجات کا مدار نہیں ہے، کیونکہ نجات کا مدار تو صحیح ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. اگر بیعت سلوک ضروری ہوتی تو تمام صحابہ اور صحابیات آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے. لیکن بیعت سلوک کے سلسلے میں دنیا کے اندر 3 نظریے پائے جاتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا، جو ہمارے متاخرین محدثین اور فقہا میں شمار ہوتے ہیں. بہت بڑے آدمی کہا کہ اس وقت دنیا میں بیعت سلوک کے سلسلے میں اس کے حوالے سے 3 نظریے پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ غیر مقلدین، نجدیین، سلفیین، مودودی حضرات کا ہے. وہ اس بیعت کے قائل ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، بے اصل ہے. اور مودودی صاحب نے تو بقول ان کے اس بیعت کو چنیا بیگم کہا. چنیا بیگم ایک قسم کا افیون ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے. تو یہ پہلا نظریہ جو بیعت کے قائل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. دوسرا نظریہ بریلویوں کا، ان کے یہاں بیعت سلوک کے بغیر نجات ہی نہیں ہے، بلکہ ان یہاں یہ مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان. اور الیاذ باللہ زبان لڑکھڑاتی ہے کہتے ہوئے. وہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ گونگے پیر سے نجات نہیں ہوگی، بولنے والا پیر چاہیے، اور گونگے پیر سے مراد قرآن کریم لیتے ہیں، الیاذ باللہ. تو ان کے یہاں بیعت سلوک کے بغیر نجات ہی نہیں. وہ تفرید کا شکار ہوئے، یہ افراد کا شکار ہوئے. اور علماء دیوبند نمبر 3 یہ یوں کہتے ہیں کہ بیعت سلوک قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ضروری نہیں. البتہ اس کے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے 2 بڑے فائدے ہیں، کیونکہ نجات کے لیے تو ایمان صحیح اور اعمال صالحہ ہونے چاہیے، اس پر ایمان نجات کا مدار ہے. لیکن بیعت سلوک کے 2 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بیعت سلوک کی وجہ سے نوافل اعمال کر کے جنت کے بلند درجے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو کیا کوئی شخص بیعت کیے بغیر نوافل عمل نہیں کر سکتا؟ تو کہا کر سکتا ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ وہ آدمی، وہ مرد کامیاب نہیں ہوتا اس میں. کوئی شیخ ہو، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے
تو اس کی رہنمائی میں، اس کی ہدایت میں وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل اعمال کرتا ہے اور بلند درجے حاصل کرتا ہے۔ تو نوافل اعمال کر کے بلند درجات حاصل کرنا یہ اس کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو بیعت کیے بغیر، مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تربیت میں میں رہا، جن کی خدمت کا موقع ملا، بہت قریب سے دیکھا، انہی کے کمرے میں میرا قیام رہتا تھا، ان کی خدمت کا موقع ملا۔ یہ بات مخفی رہی ان کے سلسلے میں کہ آیا وہ کسی سے بیعت تھے یا نہیں، لیکن بہت اونچے مقام پر تھے۔ وہ گمنام شخصیت گزری ہے، اپنے آپ کو بہت چھپایا ہے۔ تو اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہیں ایسے لوگ۔ بہرکیف دوسرا فائدہ بیعت سلوک کا یہ ہے کہ اصلاح اخلاق، اصلاح اعمال، تزکیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت، وہ منصب نبوت کے جو فرائض ہیں، ان فرائض میں ایک فریضہ تزکیہ ہے۔ 4 فرائض بیان کیے ہیں آیت کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو ایک فریضہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ تزکیہ یعنی اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق، رذائل سے دل کو پاک کرنا، رذائل سے دل کو خالی کرنا، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ، اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو سنوارنا، یہ اس بیعت کا فائدہ ہے، بیعت سلوک کا فائدہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کے سلسلے میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ بیعت کرنا مستحب یا مسنون ہے، اصلاح فرض ہے۔ عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب بیعت ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی اصلاح بیعت کے بغیر ہو جاتی ہے تو وارے نیارے بہت اچھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ بیعت کرنے کے باوجود ان کی اصلاح نہیں ہوتی، تو غور کرنے کا مقام ہے کہ پھر بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، تو غور کرنا چاہیے، اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ بہرکیف تو یہ بیعت سلوک کے سلسلے کی بات ہے۔ بیعت سلوک کی دفعات کیا ہے؟ تو وہ دفعات سورہ ممتحنہ کے آیت نمبر 10 میں جو بیان کی گئی ہیں وہی دفعات، 6 دفعات بیان کی گئی ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترن بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ یہ 6 دفعات بیعت سلوک کی ہیں۔ تو تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں وہ بیعت سلوک مراد ہے۔ تو میثاق میں پہلا احتمال ہو گیا عہد ازل، عہد الستو۔ دوسرا احتمال ہو گیا بیعت رضوان کے موقع پر جو بیعت لی گئی تھی اس پر جمے رہنا، تم نے کہہ لیا ہے سمینہ واتنا اس پر۔ اور نمبر 3 بیعت سلوک، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی طرف اشارہ ہے۔ بہرکیف تو یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر اور اس کا وہ عہد جو تم سے کر رکھا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ کس سلسلے میں اللہ سے ڈرو؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس احسان کی ناقدری کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ایمان کی ناقدری کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ جو احکام شریعہ جس میں تمہاری سہولت ہے، تمہاری سہولت اور تمہارے فائدے کے لیے بیان کیے ہیں، تو اس کی ناقدری سے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ عالم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو احکام شرعیہ بیان کیے گئے ہیں، دنیا سے متعلق ہوں، دین سے متعلق ہوں، تو کہا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس پر عمل کرو دل سے، منافقانہ حیثیت سے نہیں، اوپر سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حالت سے واقف ہیں۔ اگر ان احکامات کا امتثال دل سے نہیں ہوگا، منافقانہ روش کے مطابق ہوگا، تو وہ امتثال عدم امتثال ہے، یعنی وہ امتثال نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بجاوری نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو کہا کہ یہ سارے احکام کو دل کی گہرائیوں سے، دل کی خوشی سے بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے احوال کو جانتے ہیں، دلوں کے احوال کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام